بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن، آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم بیان کر رہے تھے، جس کی آیت نمبر 4 میں سے ایاک نعبد، اس کی تفسیر ہم نے بیان کی۔ آج وایاک نستعین ہم اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وایاک نستعین کہ ہم تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ عقیدہ ہے استعانت کے متعلق، آج اس کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا، اور باطل مذاہب کی طرف سے جو اعتراضات اہل سنت و جماعت پر ہوتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب رب نے کہہ دیا کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے وایاک نستعین کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، پھر اہل سنت و جماعت کے افراد کبھی غوث اعظم سے مدد چاہ رہے ہیں، کبھی حضور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی ولی سے مانگتے ہیں، کبھی کسی ولی سے۔ تو یہ تو قرآن کے خلاف ہوا نا۔ سب سے پہلے بنیادی چیز ذہن کے اندر یہ بٹھائیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ حقیقی مدد کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مستقل ہے، واجب بالذات ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ جو ہے وہ غیر محتاج ہے۔ جس طرح عبادت کے معاملے میں عبادت کی تشریح و تفسیر کے اندر ہم نے یہ چیز عرض کی تھی کہ اللہ کریم جل جلالہ وہ ذات ہے جو واجب بالذات ہے، جو مستقل ہے، جو غیر محتاج ہے، اس کے ادب کا جو نام ہے وہ ہی عبادت ہے۔ اسی طرح مدد کے متعلق یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہ اللہ کریم جل جلالہ مستقل ہے، وہ غیر محتاج ہے، وہ واجب بالذات ہے، اس انداز میں وہ اپنے بندوں کی، کائنات کے ذرے ذرے کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کریم جل جلالہ کی مخلوق سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، چاہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو غیر محتاج نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور ہم یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ اعتقاد رکھتے ہیں حضور جو ہماری مدد فرماتے ہیں، یا اولیاء کاملین جو ہماری مدد فرماتے ہیں، وہ غیر محتاج نہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی عطا سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ذہن کے اندر یہ بات بالکل آ گئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ غیر محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ اس کے جو بندے ہماری مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی عطا سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے استعانت کا جو مفہوم معنی ہے وہ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ لفظ استعانت کا لفظ عون سے ماخوذ ہے۔ کسی کام پر مدد کرنے والے کو عون کہتے ہیں، جو کسی کام پہ مدد کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عون کہتے ہیں۔ عرب والے کیا کہتے کہ جب قحط آتا تو اس کے ساتھ اس کے اعوان بھی آ جاتے، اور علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تمہاری مدد کرے وہی تمہاری عون ہے۔ جیسے روزہ عبادت کے لیے عون مطلب مددگار ہے، جس کی جمع اعوان ہے، تو اس لیے عرب والے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے مدد طلب کی تو اس نے کیا کی؟ میری مدد کی۔ اب اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ لفظ کسی کام پر مدد کرنے والے کو عون کہا جاتا ہے۔ استعانت مدد طلب کرنا، کسی سے مدد مانگنا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے علاوہ ہم کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں نا کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ جب بندہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو شفا کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں خود اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ ہی ہے جو اس کو صحت عطا کرتا ہے۔
تو قرآن بھی کہتا ہے نا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ مجھے کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ تو جب یہ نظریہ قرآن مقدس میں آ گیا تو پھر بیمار بندے کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لے، کیونکہ بندہ جو بیمار ہوتا ہے اس کا نظریہ، عقیدہ، اعتقاد یہی ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ اللہ کی عطا سے شفا دیتے ہیں، دوائیاں دیں گے، ان دوائیوں سے میں صحت یاب ہو جاؤں گا، ان دوائیوں سے میں کیا ہو جاؤں گا؟ شفا پا جاؤں گا۔ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہم ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ حالانکہ حقیقی طور پہ تو اللہ مدد کرتا ہے، لیکن پھر یہ ذرائع اسباب کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس میں ہمارا ایک ہی نظریہ، اعتقاد، عقیدہ ہوتا ہے، حقیقی طور پہ جو اللہ ہے وہی مدد کرنے والا ہے، باقی جتنے اسباب ہوتے ہیں وہ اس کی رحمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کی عطائیں اسباب پر ہوتی ہیں، تو ان اسباب سے کیا کرتے ہیں؟ ہم میدان جہاد کے اندر جائیں یا دنیا کے کسی معاملات کے اندر جا کر ہم فتح کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے علاوہ مدد کا طلب کرنا قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید میں سے چند جو ہے نا مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد مانگی۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی ہیں اور صاحب کتاب نبی ہیں، لیکن مدد اپنی قوم سے مانگ رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال من انصاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے انصاری جو کیا کرے؟ میرے مددگار، میرے مدد کرنے والے۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام خود کیا کہتے ہیں کہ کون ہے جو کیا کریں؟ میری مدد کریں۔ اللہ، اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف، مطلب اللہ کی طرف مدد کرنے والے کون ہیں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہی ہیں جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اب حقیقی طور پہ مدد کرنے والا تو اللہ کریم جل جلالہ کی ذات ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر اپنے امتیوں سے، اپنے حواریوں سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ہی ہیں جو اللہ کے دین کے کیا ہوں گے؟ مددگار ہوں گے۔ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا، گناہ ہوتا، غلط کام ہوتا، تو اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب کبھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ اللہ کے نبی کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہو اللہ کا نبی اور پھر شرک کا کام کرے، گناہ کا کام کرے، اور معاذ اللہ اس طرح کے وہ کام کریں جس سے رب نے منع کیا ہو؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ کے انبیاء وہی کرتے ہیں جن کے متعلق رب آرڈر ان کو دیتا ہے، اوپر سے حکم ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کی؟ لوگوں سے مدد مانگی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر اللہ کا نبی ہو کر امتیوں سے مدد مانگ رہا ہے تو پھر امتی بھی اپنے انبیاء سے، اپنے نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید، سورہ مائدہ، اب اندازہ لگائیے یہ ساری چیزیں قرآن مقدس سے ثابت ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو مدد کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا۔ ان کو سوچنا چاہیے، اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ رب نے خود قرآن مقدس میں اس چیز کا آرڈر دیا ہے، رب نے خود حکم دیا ہے۔ اچھا جی، اب نیکی کے کون سے کام ہیں؟ ایسا کون سا کام ہے جس میں اللہ کریم جل جلالہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ کیا کرو؟ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی کا معاملہ کیا ہے؟ بندے نے مسجد بنانی ہو، بندے نے مدرسہ بنانا ہو، بندے نے واعظ و نصیحت کا پیغام پہنچانا ہو، بندے نے تبلیغ کرنی ہو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، تمام امور ہیں جس کے اندر نیکی پائی جاتی ہے، جس کے اندر ثواب پایا جاتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال جل جلالہ نے کیا آرڈر دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو،
عرف میں مانا بڑا آسان کر تو کہ ایک دوسرے کا دستے بازو بنو، حالانکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اتنا خوبصورت دین رب کے نزدیک اچھا اور زینت والا یہ دین، نور والا یہ دین ہے، تو کیا رب ذوالجلال جل جلالہ خود نہیں چاہتا ہوگا کہ میں اس دین کے اندر مزید برکتیں اور رحمتیں عطا کروں، میں اس دین کو مزید جو ہے ترقی کی طرف لے کے جاؤں اور مزید جو ہے اس دین کے اندر نکھار پیدا کروں؟ تو رب نے پھر یہ کیوں نہیں کیا کہ رب نے غیبی انداز میں اس دین کے اندر مدد کی ہو تاکہ دین جو ہے وہ غالب آ جائے؟ پھر بندوں سے کیوں کہا گیا ایک دوسرے کی مدد کرو؟ رب بتانا یہ چاہتا تھا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کا نظریہ اور اعتقاد یہ ہوگا کہ صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، تو رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن ایسا نہیں ہے، تم بھی کیا کرو؟ مدد کرو، نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں کیا کرو؟ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بندہ جب کسی کے ساتھ نیکی میں مدد کرے گا تو بندہ جو مدد کرے گا تو بندہ محتاج ہو کر مدد کرے گا، لیکن رب جب کسی کی مدد فرماتا ہے تو رب محتاج ہو کے مدد نہیں فرماتا، غیر محتاج ہے رب، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ رب کی عطا سے اس کے جو بندے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کیا ارشاد فرماتا؟ گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ہرگز ایک دوسرے کی جو ہے نا مدد نہیں کرنا۔ مزید اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رب کی ذات کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا، کسی سے مدد نہ مانگی جا سکتی ہوتی کہ بتا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتا، تو پھر رب نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ مطلب جو مدد کرنے والے ہوں گے اللہ کیا کرے گا؟ ان کی مدد کرے گا۔ تو سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی یہ عقیدہ، یہ اعتقاد و نظریہ پایا جاتا ہے کہ بندہ دوسروں سے مدد مانگ سکتا ہے، اور پھر یہ آرڈر کس نے دیا؟ اللہ کریم جل جلالہ نے خود دیا۔ دوسرا مقام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے مدد مانگی۔ اب یہ سورہ کہف آیت نمبر 95 قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید میں یہ واقعہ جو ہے وہ جو ہے نا لکھا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی قوم سے مدد مانگی۔ اب اس متعلق آپ سنیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کیسے کیا کی؟ اپنی قوم سے مدد مانگی۔ قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید میں سے سورہ کہف کی آیت جو ہے نا اس بات پر واضح نشانی ہے، واضح دلیل ہے، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بہت لمبا جو ہے یہ واقعہ ہے۔ قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کہتے ہیں حتی اذا بالغا بین السدین وجدا من دونہما قوما، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے کیا کی؟ ایک ایسی قوم کو دیکھا لا یکادون یفقہون قولا، جو ان کی بات کو، ان کے قول کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ قالو یا ذوالقرنین، اب انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ تو فساد کرنے والے ہیں فی الارض، زمین کے اندر۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان کیا کریں؟ ایک سدا مضبوط دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے میرے رب نے مجھے جن چیزوں پہ قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہیں، سو تم کیا کرو؟ میری مدد کرو، اپنی محنت سے کیا کرو؟ میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان کیا بنا دوں گا؟ ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ فاعینونی بقوۃ،
الفاظ واضح انداز میں موجود ہیں کہ آپ نے کہا تم اپنی قوت کے ساتھ کیا کرو، میری مدد کرو۔ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا یہ حرام ہوتا، یہ شرک ہوتا، تو یہ کبھی بھی قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی یہ آیات ان بات پہ گواہ نہ ہوتی کہ انہوں نے اپنی قوم سے مدد مانگی۔ آج اگر قوم اللہ کے نبی سے مدد مانگے تو دنیا والوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ماجرا کیسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کے انبیاء اپنی امت سے مدد مانگ رہے ہیں رب کے دین کے حوالہ سے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس متعلق آپ سنیے گا احادیث پاک۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لکھنے والے فرشتوں کے سوا اللہ کریم جل جلالہ نے ایسے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو درختوں کے ان پتوں کو لکھ لیتے ہیں جو گر پڑتے ہیں۔ اور آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ پس جب دوران سفر تم میں سے کسی شخص کو مصیبت پہنچے تو وہ اس طرح ندا کرے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اے اللہ کے بندو کیا کرو؟ میری مدد کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ بندہ ایک میدان کے اندر ہے، نہ آگے کوئی شے نظر آتی ہے، نہ پیچھے کوئی شے نظر آتی ہے، نہ دائیں کوئی شے نظر آتی ہے، نہ بائیں کوئی شے نظر آتی ہے۔ اتنی پریشانی کی عالم میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب سارے وہ سہارے ٹوٹ جائیں تو رب ہی کا سہارا ہوتا ہے۔ اتنے اوکھے اور مشکل مقام میں بندہ کھڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اس کو رب کو یاد کرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ میں اس مقام پہ پھنسا ہوں، نہ آگے کوئی ہے، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، دور دور تک بندہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ تو میری مدد فرما، اس مشکل کی گھڑی سے مجھ کو نجات دے۔ لیکن ماجرا یہاں پہ کیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو مصیبت میں گرفتار ہو، جو مصیبت میں پھنس جائے، وہ اس طرح ندا کرے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو کیا کرو؟ میری مدد کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا اگر شرک ہوتا، گناہ ہوتا، تو کبھی بھی حدیث کے اندر یہ ارشاد نہ ہوتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فتویٰ دے دیا، آپ نے بتا دیا کہ اللہ حقیقی مدد کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کا بندہ کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ حقیقتاً اللہ ہی کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ اس کا مین سبب کیا ہے؟ جب بندہ کسی کی مدد کرتا ہے رب کی طرف سے دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، یا بندہ جب کسی پہ رحم کھاتا ہے، ترس کھاتا ہے، پیار کھاتا ہے، تو دل کے اندر ایک شفقت و محبت و پیار ڈالا جاتا ہے تو وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ رب یہ محبت نکال لے تو بندہ کسی پہ کیا ترس کھا سکتا ہے؟ تو بندہ جب کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو حقیقتاً اس میں فیض جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت کا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ تو وہ بندہ جب کسی بندے کی مدد کرے تو سمجھو لو حقیقت میں اللہ کریم جل جلالہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اب دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو چاہیے کہ وہ اس طرح ندا کرے، اے اللہ کے بندو اسے روکو۔ اب بالکل ویران زمین ہے، کوئی شے آگے پیچھے دائیں بائیں موجود نہیں ہے، سواری بھاگی، بندہ پریشان ہوا، کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ میری مدد کر، یہ سواری جو ہے مجھ سے روٹ گئی ہے، یہ سواری مجھ سے بھاگی ہے، سواری نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، یا اللہ میری مدد کر۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ وہ جب سواری بندے کے ہاتھ سے نکل جائے اور بھاگ پڑے ویران زمین کے اندر تو بندہ کیا کہے، اے اللہ کے بندو اس کو روکو۔ بندہ ہے نہیں، نظر نہیں آ رہا، لیکن ندا کیا کرے گا، اے اللہ کے بندو اسے روکو۔ اب کیا رب نہیں روک سکتا؟ کیا معاذ اللہ بندے کی طاقت زیادہ ہے سواری کو روکنے کے معاملے میں؟ رب کی طاقت نہیں ہے؟ لیکن یہاں پہ نظریہ دے دیا کہ اللہ بھی سواریوں کو روکتا ہے اپنی حقیقی ازلی ابدی طاقت سے، لیکن جو بندے سواریوں کو روکتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے روکتے ہیں، یہ ہے۔ اور فرمایا کہ
اللہ کے کچھ بندے زمین میں ہوتے ہیں جو اسے روک لیتے ہیں، کچھ بندے اللہ کی طرف سے اللہ کی زمین میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے، یہ ندا کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں سواری کو روکو، تو وہ بندے کیا کر لیتے ہیں؟ سواری کو روک لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دو حدیث استمداد کے متعلق۔ آئیے جی، اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم بھی مانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نعمان میں کیا ذکر فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اے موجودات سے زیادہ تعظیم والے، اے وری خزانے، مجھے بھی اپنی جناب سے عطا فرمائیے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے ساری زندگی دین کا کام کیا، ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے، یہ مانگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ اپنی ازلی حقیقی طاقت سے عطا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کی عطا سے کیا کرنے والے ہیں؟ مدد کرنے والے ہیں۔ آگے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، اللہ کریم نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے، مجھے بھی راضی کیجئے، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کا طلبگار ہوں، مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ابو حنیفہ کا کوئی نہیں ہے۔ اتنی مدد مانگ رہے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ کے سوا میرا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب امام شافعی اور امام غزالی دونوں کا نظریہ کیا ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف دعا کی قبولیت کے لیے انتہائی غم مٹانے کی جگہ ہے، کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے، وہاں پر حاضری دینے سے انسان کے جو ہیں غم وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کمال کی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد وفاتہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جا سکے وہ مرنے کے بعد بھی مدد کر سکتا ہے، کہ جس سے ہم زندگی میں، مطلب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو لے لیجئے تو سرکار زندگی میں بھی یقیناً مدد فرماتے تھے، اور سرکار زہری وصال کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرماتے ہیں، من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد وفاتہ۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ جو ہیں نقل کیے گئے ہیں۔ ایک اور نظریہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، مطلب جو بندہ کہتا ہے اللہ کے بندو، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں یا مسلمان جن یا نیک مسلمان مرد، یعنی اولیاء کرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین کی۔ جب بندہ کہتا ہے نا، وہ پیچھے حدیث گزری کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یا ملائکہ ہوتے ہیں، یا مسلمان ہوتے ہیں، یا مسلمان جن ہوتے ہیں، یا نیک مسلمان ہوتے ہیں، یعنی اولیاء کاملین، بزرگان دین، جو ہماری نظروں سے کیا ہوتے ہیں؟ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بظاہر ہماری نظروں سے وہ ہستیاں جو ہوتی ہیں وہ تو پوشیدہ ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، لیکن جب ایسے کلمات کہیں جائیں تو یقیناً وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری مدد کرتے ہیں۔ محمود الحسن جو ہیں دیوبندیوں کے امام، ان کا عقیدہ سنیے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ اس ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی غیر مستقل سمجھ کر استعانت زاری اس سے کرے تو یہ جائز ہے، اور یہ استعانت مدد طلب کرنا در حقیقت اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے ہی کیا ہے؟ استعانت ہے۔
تو محمود الحسن دیوبندی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ جب اللہ کے بندے مدد کسی کی کرتے ہیں تو وہ حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے، ایک عطا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ قاسم نانوتوی انہوں نے کیا کیا، حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کروڑوں جرموں کے آگے یہ نام کا سلام کرے گا یا نبی اللہ مجھ پر کیا یگار، مدد کر اے کرم احمدی کا تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ یہ قاسم نانوتوی بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے علاوہ میرا کوئی حامی نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے علاوہ بھی ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس حوالے سے مزید دیکھیے کہ کیسے کیسے وہ لوگ جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، پھر انہی کے گھروں میں سے انہی کے اپنے لوگ، اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اور ایسے بزرگ ہستی جن کو تمام مسالک کے لوگ تسلیم کرنے والے ہیں، شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں حضور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگو۔ فرماتے ہیں مال مانگو، جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، بلکہ اللہ کو مانگو۔ دنیا میں جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگو۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مال مانگو تب بھی حضور عطا فرمائیں گے، جنت مانگو تب بھی حضور عطا فرمائیں گے، جہنم سے اگر آزادی چاہتے ہو تب بھی کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو، آپ کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، جہنم سے آپ کو چھٹکارا عطا فرمائے گا، جہنم سے آپ کو اللہ کریم جل جلالہ نجات عطا فرمائے گا۔ پھر فتاوی رشیدیہ کی اگر بات کروں، فتاوی رشیدیہ جلد سوم پر مولوی رشید احمد صاحب، ان سے جب سوال کیا گیا کہ اہل سنت و جماعت کے یہ اشعار، بالخصوص اہل سنت و جماعت، مولوی فتاوی رشیدیہ جلد سوم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ یہ اشعار جو اہل سنت و جماعت کے عقیدہ رکھنے، اہل سنت و جماعت کے افراد، اہل سنت و جماعت کا مسلک رکھنے والے لوگ یہ جو اشعار پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اب فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ قصیدہ کا پڑھنا یا یہ والا قصیدہ کا یہ شعر پڑھنا کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العام، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو مولانا رشید صاحب جو فتاوی رشیدیہ جلد سوم صفحہ نمبر 5 پہ ہے، مولوی رشید صاحب نے کیا اس کا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں ایسے کلمات کو پڑھنا یہ فقط مکروہ تنزیہ ہے، اس میں نہ کفر نظر آتا ہے، نہ شرک نظر آتا ہے، نہ اس کے اندر فسق نظر آتا ہے۔ مطلب کیا؟ اتنے بڑے اشعار کہ جہاں پہ بہت بڑا مدد کا پہلو جس اشعار کے اندر بند ہے، تو انہوں نے اس کا اتنا جواب دیا کہ یہ جائز ہے، ان کا پڑھنا فقط مکروہ تنزیہ ہے، مطلب پڑھنے والا مشرک نہیں ہوگا، پڑھنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، ان اشعار کو پڑھنے والا کوئی شخص جو ہے وہ گستاخ نہیں بنے گا۔ ان دو عبارتوں میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے جو مدد طلب کی گئی اس کو شرک کے ساتھ تعبیر نہیں کیا گیا، اس کو گناہ کے ساتھ، کفر کے ساتھ تعبیر نہیں کیا گیا، فقط اتنی سی بات لکھی ہے کہ یہ کیا ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ اور قصائد قاسمی میں مولوی قاسم صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مولانا قاسم صاحب قصائد قاسمی میں خود کہتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگی گئی اور عرض کی گئی کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی حامی نہیں ہے۔
حاجی امداد اللہ صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، فتاوی رشیدیہ جلد سوم کا پہلے حوالہ پیش کیا، آپ فتاوی رشیدیہ جلد اول کا حوالہ بھی سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ جو بات موجود ہے کہ بندہ جب کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو تو وہ کیا پکارے کہ اے اللہ کے بندو میری کیا کرو، مدد کرو۔ تو فتاوی رشیدیہ میں یہ بات موجود ہے کہ جو اللہ کے بندے ایسے مقامات پر موجود ہوتے ہیں جہاں پہ بظاہر بندے کو کوئی نظر نہیں آتا اور بندہ مدد کے لیے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے طلب اعانت ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے واسطے مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے جو حدیث میں ہے نا کہ ان سے کہو کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو یہ فتاوی رشیدیہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے ایسے مقام کے اندر آنا ہے، پھنس جاؤ گے، بظاہر کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو اس وقت زبان سے کیا کہنا ہے؟ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ رب ذوالجلال جل جلالہ کی طرف سے جو اشخاص معین ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تمہاری مدد کریں گے۔ اسی طرح مولانا محمد اشرف علی تھانوی انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اشعار میں لکھا کہ دستگیری کیجئے میری نبی، کشمکش میں ہوں میں کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی۔ اب ولی کا معنی بھی ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہوتا ہے، دستگیری کا معنی بھی ان سے پوچھا جائے کیا ہوتا ہے۔ اب یا غوث اعظم دستگیر کہا جائے تو اہل سنت و جماعت اگر مشرک بنتے ہیں تو یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے لفظ دستگیر استعمال کیا، اس کا جواب کون دے گا؟ تو بہرحال مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی یہ بات ماننے پر بالکل مجبور ہو گئے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو ذات کریم ہے وہ کیا ہے؟ ہماری مددگار ہیں، وہی کیا کرتے ہیں؟ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر نعیمی کے اندر مولانا احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدرسہ دیوبند کا اگر ہو، مسلمانوں کی ہی مدد سے وہ تو چل رہا ہے کہ جو مدارس چلتے ہیں چاہے انہی کے کیوں نہ ہوں کہ جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اب گندم کا جب موسم آئے تو گندم لوگوں سے مانگتے ہیں، باقی جب ایام آئے صدقہ خیرات لوگوں سے مانگتے ہیں، فنڈنگ لوگوں سے کرتے ہیں، چندہ لوگوں سے مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہی ہے جو مدد کرتا ہے۔ تو پھر یہ جو مدارس ہیں دیوبندی حضرات، دیوبندیوں کے مدارس جو ہیں وہ تو پھر مدارس میں ہی بیٹھ جائیں کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ تو آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو اسباب ہے کہ مدارس ان کے ہیں، مدد ہم مسلمان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان پیدائش سے لے کر قبر تک بندوں کا محتاج ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر قبر تک کے جانے کے لحاظ سے بندوں کا وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی، مدد کرتے ہیں تو ان کی پرورش ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حکیم کی مدد سے وہ شفا پاتا ہے، مالداروں کی مدد سے زندگی گزارتا ہے، استاد پیر کی مدد سے ایمان ملا، تربیت ملی، اخلاق اچھی ہوئے، اس کے اچھی پرورش پائی۔ نزاع کے وقت جب کلمہ نصیب جو ہوا وہ قریبی جو حضرات کھڑے تھے ان کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان بھائیوں کی مدد سے ان کو کفن دیا گیا، اس کو غسل دیا گیا، پھر مسلمانوں کی مدد سے کیا کیا گیا؟ اس کو اٹھایا گیا کندھوں کے اوپر، اس کو قبر تک پہنچایا گیا۔ تو یہ ساری کیا استعانت ہی ہے۔ تو بہرکیف ہمارا یہی نظریہ، یہی اعتقاد ہے ہمارا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ نماز کے ذریعے کیا کرو؟ نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے کیا کرو؟ مدد کرو۔ یہ بھی کیا ہے؟ غیر اللہ، اللہ تو نہیں ہے نا۔ مولوی شبیر احمد صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی شبیر احمد صاحب نے بھی وہی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے ہی ہے۔
تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔